الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان میں پھر ہم حاضر ہیں اور اس پروگرام میں اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج امام حسن اور ایک اور اللہ کی ایک ہستی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کا عرس مبارک ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ تعالی عزیز امام حسن کا بھی ذکر خیر کریں گے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ اور نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز ان کے ذکر خیر کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ چلتے ہیں، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعت خواں کو عرض کرتے ہیں کہ وہ کلام شامل کریں اور اپنی آواز سے جو ہے عشق رسول کی شمع کو مزید روشن زن فرمائیں۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو یہ ہم نے پورا ایک سلسلہ گزشتہ روز ہم نے 14 رمضان المبارک کو کیا ہے، جس میں صرف اور صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن بالخصوص آج 15 رمضان المبارک امام حسن کی ولادت کا دن ہے، تو اس نسبت سے کچھ فضائل دوبارہ شامل کر لیتا ہوں کہ کچھ لوگ نئے سننے والے ہوں گے، انشاءاللہ ان کو بھی ذوق آئے گا۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور امام حسن ہیں، حضور کے بڑے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے فرزند ہیں۔ آئیے ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین یہ خرید و فروخت کے لیے دونوں تقریباً ساتھ ہی نکلا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید و فروخت کے لیے، یعنی کوئی چیز لینی ہو تو وہ ساتھ ہی بازار جایا کرتے تھے۔ بازار جا کر آپ جس چیز کی طرف توجہ فرماتے، جو چیز آپ کو لینی ہوتی، تو اس میں آپ جو ہے وہ کمی بیشی کرواتے۔ یہ کمی بیشی کروانا یعنی جو قیمت ہے اس سے کم طے کرنا، اس کا معیار پرکھنا، یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آج ہم یہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم جب بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی بارگننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں میں قیمت کو کم کروانا ہے، یا معیار کو دیکھنا ہے، یا اتنی ہی قیمت میں لینا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، حسنین کریمین کی سنت کی نیت کر کے اگر ہم یہ کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ اس پہ ثواب بھی ملے گا اور ان کی محبت، ان کا فیضان بھی ملے گا۔ تو چیزوں میں خرید و فروخت کے دوران کمی بیشی کروانا یہ حسنین کریمین کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جب جاتے تو ساتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے، اور جب چیز کوئی پسند فرما لیتے، کوئی بھی چیز کو دیکھ لیتے، تو اس کی قیمت ادا کرنے سے پہلے اسے اس کے مالک سے اس کی جو ہے وہ ناپ تول اور بھاؤ وغیرہ کرتے کہ بھئی کتنے کی دو گے، نہیں اتنے کی دے دینا۔ یہ کمی بیشی کروانے کا معمول امام حسن کا رہا ہے۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی تھی، میں نے عرض کر دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی خلیفہ سویم، اور حضرت علی خلیفہ چہارم تھے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ پنجم اہل سنت کے نزدیک مانے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسی تسلسل سے، یعنی اسی سلسلہ وار، اسی ترتیب سر ان تمام خلفاء پر یقین رکھنا، ان تمام خلفاء کی خلافت کو ماننا، یہ اہل ایمان اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسن کو ان سے پہلے جانے گا تو یقین جانیے کہ وہ اس کا اسلام، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر خود حضرت علی کا بھی جو ہے اتفاق ہے، اور امام حسن کا بھی اتفاق ہے حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پنجم رہے، لیکن آپ خلافت سے دستبردار ہو کر آپ نے خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اپنے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ سعادت کی بات ہے، اور ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بات یہ کہی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے محبت رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کئیوں کے لیں کہ خاصہ ہے۔ جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ امام حسن سے کوئی خاصا تعلق نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جو جاری ہے وہ اہل سنت پر جاری ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں سے، اور آپ سے اس زمانے میں بھی لوگ بڑی عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشاہبت رکھتے، یہ وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے، اور تیسری وجہ یہ کہ خاندان اہل بیت کے سب سے بڑے فرزند ہیں یہ، تو لوگ ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جب جوان ہوئے تو لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ان کی بیٹی سے یا ان کی بہن سے یا ان کے گھرانے کی لڑکی سے امام حسن کا نکاح ہو جائے، امام حسن کا نکاح ہو جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یک کے بعد دیگر، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 4 ہی رہتی ہیں، لیکن یک کے بعد دیگر آپ نے تقریباً 100 نکاح فرمائے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ خاص اس وجہ سے تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے خاندان کو بھی نسبت حاصل ہو جائے، ہماری صاحبزادی یا ہمارے گھر کی لڑکی، ہمارے خاندان کی لڑکی جو ہے وہ حضور کے اہل بیت کے جو ہے کنیزوں میں شمار ہو جائے۔ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خاندان کی یا ہمارے گھر کی لڑکی کو نکاح میں قبول فرما لیں، جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی کتب کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ بہرحال کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بابرکت ہستی، بہت ہی یوں کہہ لیں کہ نیک، متقی، پرہیزگار اور افضلیت کے حامل، اور آج ان کا جشن ولادت ہے، ان کی ولادت کا دن ہے، سال ثواب کریں۔ مزید اگر اس حوالے سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں امام حسن کے، تو پوری جو ہماری پچھلی ویڈیو ہے جس میں ہم نے امام حسن اور اہل بیت کے ہی فضائل بیان کیے ہیں، تو آپ اس کو جا کر ضرور سنیے گا، انشاءاللہ مزید آپ کی علم میں اضافہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں ولی کامل حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی ہاں، سلسلہ نقش بند کے بہت ہی بڑے اکابر اور اللہ کے بڑے ہی مقرب ترین بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی ہاں، جو سالکین ہیں، جو طریقت کے راہ کے مریدین ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی تربیت کے لیے جب تک کہ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات اور ان کے ارشادات، ان کے اقوال، ان کے افعال بیان نہ کر لیے جائیں، یوں کہہ لیں کہ طریقت کی چاشنی نہیں ملتی۔ طریقت کی جو مٹھاس ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال، افعال اور آپ کے حوالات میں ملیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند اور بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کی ہستی کا تعلق یوں کہہ لیں کہ تمام اہل طریقت سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین نے آپ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، یعنی فرشتوں میں جس طرح معظم جبرائیل ہیں، ویسے ہی اولیاء اللہ میں، اللہ کے نیک بندوں میں، اللہ کے ولیوں میں وہ مقام بایزید بسطامی کا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں اس طریقے سے راہ طریقت میں کس طرح آپ کا آنا ہوا، اور آپ نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد مجاہدات اور مشقت سے کام لیا، اور پھر میں ہمیشہ اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مصروف رکھتا۔ کیا شاعر کیا خوب کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اندھیرا گھر وہ ہے
کہ جس گھر میں اس کا محبوب نہ ہو۔ تو یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نور نظر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے جو راہ طریقت کے منازل طے کرے ہیں، مجھے جو مقام ملا ہے، یہ مقام کیسے ملا ہے کہ میں نے تو ایک تو مجاہدات کیے ہیں، مشقت سے کام لیا ہے، اور کبھی بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے میں نے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کی یاد میں دل کو مصروف رکھنا یہ سالکان طریقت کے لیے سمجھیں ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ راہ طریقت کے منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رکھیں۔ آپ کہیں بھی موجود ہوں لیکن دل میں اللہ کی یاد ہو، اور یاد رکھیے کہ بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ دل میں اللہ موجود ہونا چاہیے، دل کے اندر اللہ ہونا چاہیے، صرف سجدے کر لینے سے جو ہے وہ اللہ نہیں ملتا۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ اگر بندے کے دل میں خوف خدا نہ ہو، رب کی محبت نہ ہو، محبت الہی نہ ہو، اور صرف وہ سجدے کرے چلے جائے اور صرف ظاہری اعمال کرتے چلا جائے تو اسے رب کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نور نظر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہیں، اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ راہ طریقت کے اندر کیا کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ راہ طریقت کے اندر چلنے والے کے لیے کوئی دشواری نہیں، یعنی جو راہ طریقت میں چلنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اور صرف تصوف کے ہی امام کے تصوف کے اندر ہی ماہر نہیں تھے، بلکہ آپ نے باقاعدہ علوم دینیہ حاصل کیا، اور علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کی تبلیغ بھی کی، آپ نے اس کی تدریس بھی کی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تمام معاملات یعنی دنیاوی طور پر جو آپ کے ذمے تھے وہ سب آپ نے اس سے دستبردار ہو کر پھر آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے تو آپ ابتداً سفر حج پہ جب گئے تو آپ کے سفر حج کا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ آپ سفر حج پہ جب روانہ ہوئے تو سفر حج پر روانہ ہونے سے لے کر مکہ پہنچنے تک آپ ہر قدم پہ 2 رکعت ادا کرتے، ہر قدم پہ 2 رکعت ادا کرتے۔ آپ خود سوچیں کہ اتنا مبارک سفر، اور آج کل کے دور میں تو خیر سفر حج کرنا بڑا آسان ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ ان قریب قرآن اندازی ہونے والی ہے، خوش نصیبوں کے نام آئیں گے اور حج کی تیاریاں شروع ہو جائے گی۔ کاش میرا اور آپ کا نام بھی ان نیک لوگوں کے صدقے حج کی فہرست میں داخل ہو جائے، حج کی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں یہ سعادت مل جائے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج پر جانے لگے تو سفر حج شروع کرنے سے پہلے اور سفر حج کے دوران آپ کا یہ معمول تھا کہ 2 قدم چلتے اور 2 رکعت ادا کرتے، 2 قدم چلتے اور 2 رکعت ادا کرتے۔ اس طرح آپ نے پورا سفر طے کیا، اور 12 سال کے اندر آپ حج کرنے مکہ پہنچے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام عبادت، اور یوں کہہ لیں کہ حج کا ذوق، کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک فریضہ انجام دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی مقدس جگہ ہے، اتنا مقدس سفر ہے، تو اللہ کو اس میں کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ قدم با قدم پر جو ہے وہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ 2 قدم چلتے 2 رکعت نفل ادا کرتے، 2 قدم چلتے 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم جب اللہ جسے توفیق دے جو حج عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سفر حج جب شروع کر رہے ہوتے ہیں، سفر مدینہ شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اخلاص کی نعمت ہمیں عطا فرما دے، اور اس اخلاص کی نعمت میں اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب، یعنی مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ کہ ہوتا یہ کہ جب ہم سفر حج شروع کرتے ہیں تو پھر یہ سفر مدینہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیلفیاں اور تصویریں اور پکچرز وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اسٹیٹس بھی لگ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پیج بھی جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ مدینے کے لیے گاڑی میں بھی بیٹھنے والے ہیں، یعنی
اگر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ پہ اگر نظر رکھیں تو پل پل کی خبر آ رہی ہوتی ہے. ابھی 1 منٹ پہلے ان کے گلے میں ہار ڈالا گیا ہے، ابھی 2 منٹ بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، پھر اب جو ہے وہ گاڑی روانہ ہو رہی ہے، ابھی ایئرپورٹ کی طرف پہنچے ہیں، ابھی سامان لوڈ، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. کیا ہے یہ؟ تصویر کھینچ کر ڈالنے کی کیا نیت ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. اور یہ سوال اپنے آپ سے آپ اپنا محاسبے کے طور پہ پہنچے، اپنے حساب کے طور پر. اس میں کیا نیت ہے؟ اگر اس میں کوئی اخلاص کی نیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوے کی نیت ہے تو پھر سوچیں پھر ایسے سفر کا کیا فائدہ، کہ جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مقدس فریضے کو انجام دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور وہاں یہ معاملہ، پھر یہ معاملہ صرف راستے تک نہیں ہوتا، جہاز تک یا ایروپلین تک نہیں ہوتا، ایئرپورٹ تک نہیں ہوتا، بلکہ آپ ابھی کچھ دنوں پہلے جو عرب شریف کی گورنمنٹ ہے وہاں انہوں نے اپنی سوشل ویب سائٹ پر ایک تصویر وائرل کی ہے. اس میں دکھایا گیا ہے کہ جس جگہ پر حرم کے اندر لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے رب سے مناجات اور گریہ وزاری کے لیے، دعا کے لیے، وہاں لوگوں کے ہاتھ بلند ہو رہے تھے موبائل فون سے سیلفی لینے کے لیے. جی ہاں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ یہ تصویر وائرل ہوئی ہے، جبکہ یہ وہاں کی گورنمنٹ نے خود شیئر کی ہے. ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا صرف حج اور عمرے کے اندر نہیں، بلکہ ہر جگہ یہی ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں اخلاص پانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مال فرمائے. دیکھیں، بعض اوقات آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب تو بڑا اخلاص کا درس دے رہے ہیں، وہ فلانا پیر صاحب ہیں انہوں نے بھی تو ایسا کیا ہے، فلانا مفتی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا ہے، فلاں عالم صاحب ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا ہے، وہ بھی وہاں پہ تصویریں بنا رہے تھے. تو دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اساتذہ یعنی ٹیچرز ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کو سکھانے کے لیے کوئی چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی عالم اپنی ویڈیو وہاں پہ بنوا رہا ہے یا اس کے چاہنے والے بنا رہے ہیں، تو وہ حج کے جو ارکان ادا کر رہا ہے یا حج کا جو فریضہ یا عمرے کا طریقہ جو ادا کر رہا ہے، وہ اس کے چھوٹے، اس کے شاگرد، اس کے مرید اس سے سیکھیں. اس میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیں، مسلمان کے بارے میں تو حسن ظن رکھنا واجب ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ خود کریں، اپنا حساب خود کریں کہ ہم نے جو تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں اس میں ہماری کیا نیت ہے. اگر اچھی نیت ہے تو بہت اہم بات ہے، اور اگر اچھی نیت اس میں کوئی نظر نہیں آتی، اخلاص والی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ ریاکاری ہے، اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی جاتی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. اچھا، یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ سفر حج کا آغاز ہوا، ہر قدم پہ 2 رکعت کی نفل ادا کرتے، 12 سال میں سفر حج طے کیا، مکہ پہنچے اور حج ادا کر لیا. لیکن عاشق کی معراج کیا ہوتی ہے؟ جب وہ مدینہ پہنچتا ہے. کہ کعبہ تو دیکھ چکے حاجیوں، کعبے کا کعبہ دیکھو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے فنا فی رسول کے منصب پر فائز تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ حج کے طفیل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، یہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا. 12 سال بعد حج پر مکے پہنچے اور وہاں سے آپ نے حج ادا کر لیا. اب لوگوں نے کہا، قافلے والوں نے کہا مدینے کو جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں. کہا کہ میں حج کے طفیل حضور کی بارگاہ میں جاؤں؟ نہیں، یہ گوارا نہیں ہوتا. آپ واپس اپنے وطن لوٹ گئے، اور پھر دوبارہ آپ نے سفر شروع کیا اور مدینہ طیبہ کے لیے خاص طور پہ آپ تشریف لے کر آئے. اور اخلاص دیکھیں آپ، اس میں اخلاص کتنا تھا کہ جب آپ دوبارہ واپس وطن گئے اور آپ نے دوبارہ وہاں سے مدینہ طیبہ آنے کا قصد کیا، تو آپ اکیلے تنہا چلے تھے، لیکن آپ کے ساتھ قافلے، بلکہ ہجوم جڑتا چلا گیا کہ مدینہ طیبہ جا رہے، بایزید مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. اور ایک ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم تو عشق کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی جو ہے نا، یوں کہہ لیں کہ سیلفیوں اور ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں، اور ادب کا کوئی مقام نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ ادب بہت ضروری ہے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، بیما وجدتا ما وجدتا، یعنی آپ نے جو کچھ پایا ہے یہ کس طرح پایا ہے؟ آپ نے جو کچھ یہ مقام مرتبہ حاصل کیا کس طرح حاصل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بحسن الصحبت مع اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں با ادب رہنے سے پایا ہے. میں نے جو اللہ کی بارگاہ سے مقام پایا ہے نا، یہ با ادب رہنے سے پایا ہے. میں ہر جگہ با ادب رہتا ہوں،
اور مدینہ شریف کے اندر تو سب سے بڑی جو عبادت ہے نا وہ باادب رہنا ہے۔ وہاں پر آپ نے نافل بھی پڑھیں، نفلی روزے بھی رکھیں، آپ ذکر و اذکار بھی کریں، تلاوت قرآن کریم بھی کریں، لیکن ان سب سے افضل جو عبادت مدینہ طیبہ کے اندر ہے وہ صرف باادب رہنا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندوں میں سے ہیں، فنا فی رسول کے منصب پہ فائز ہیں، فنا فی اللہ کے منصب پہ فائز ہیں۔ آپ سے ایک بزرگ نے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے ان کی دعوت کی اور کھانے میں ان کو عمدہ کھانے کھلائے۔ حضرت ابراہیم حیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ دونوں بزرگ اکٹھے ہوئے تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بڑا اچھا عمدہ لذیذ کھانا کھلایا۔ اب ابراہیم حیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دل میں خیال کیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنے بلند مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایسا عمدہ لذیذ کھانا کھانا ان کے شایان شان تو نہیں ہے۔ اب یہ خیال جو ہے نا انہوں نے دل میں سوچا۔ یاد رکھیے کہ عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، اس کے سامنے زبان سنبھالنی پڑتی ہے کہ زبان سے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا لفظ نکل گیا تو وہ عالم اس پہ گرفت کرے گا، شرعی رہنمائی کر دے گا، لیکن ولی کے سامنے نا دل بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے مقرب بندے ہوتے ہیں نا وہ دل کے خیالات سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابراہیم حیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خیال سے آگاہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا ابراہیم حیروی میرے ساتھ آؤ۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ساتھ لے جانے کے بعد گلی کے کونے پر دیوار آ گئی، آپ نے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ زور سے جب ہاتھ مارا تو دیوار شک ہوئی اور دیوار کے اندر سے ایک دریا نظر آنے لگا۔ ابراہیم حیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے ابراہیم حیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ آئیے ہم دونوں اس میں غسل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حیروی نے کہا حضور میری اس میں سقط نہیں ہے کہ میں اس دریا میں غسل کروں، میری یہ مجال نہیں کہ میں اس دریا میں غسل کروں۔ دونوں اللہ کے نیک بندے تھے، راز و نیاز کی باتیں سمجھنے والے تھے، لیکن دل میں ایک خطرہ گزرا تو اس کی اصلاح بھی ضروری تھی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ جس طریقے سے ہر ایک منصب کے دراجات ہوتے ہیں، نبوت کے دراجات ہوتے ہیں، رسالت کے دراجات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ملائکہ میں دراجات ہوتے ہیں، اسی طرح ولایت کے اندر بھی دراجات ہوتے ہیں۔ ہر ولی کامل ہو اور اکمل ہو یہ ضروری نہیں، ولیوں میں بھی دراجات ہیں۔ تو یہ دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں، دونوں اللہ کے ولی ہیں، لیکن دل میں خطرہ لاحق ہو گیا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں، وہ کھانا اتنا لذیذ کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی خیال آتا ہو کسی کو دیکھ کر، یار یہ کیسا اللہ والا ہے، یہ پراڈو میں جا رہا ہے، یہ کیسا اللہ والا ہے، اس کے تو گن مین کھڑے ہوئے۔ یہ دل میں خدشات آتے ہوں گے ہمیں بھی کسی نہ کسی کو دیکھ کر۔ تو آپ نے بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس میں غسل نہیں کرتے اور آپ کو یہ سقط نہیں ہے کہ آپ اس میں غسل کر سکیں، لیکن جو روٹی تمہاری غذا ہے جس کو جانور بھی کھا کر لید کر دیتے ہیں، یعنی جو تم کھاتے ہو گندم کی روٹی یا جو بھی آپ جو کی روٹی کھاتے ہیں اسے جانور بھی کھا کے لید کر دیتا ہے، مگر تم اس کے باوجود بھی یہ تصور کرتے ہو کہ عمدہ اور لذیذ کھانا کھانے والا کبھی اہل تقوی میں سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول اس لیے تھا کہ اگر میں لذیذ کھانا کھا بھی رہا ہوں یا لذیذ کھانا کھلا بھی رہا ہوں کسی کو تو میں صرف اور صرف یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے خاطر کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ سن کر حضرت ابراہیم حیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت نادم ہوئے اور معافی مانگی اور آپ سے فیض کے طلبگار ہوئے۔ یاد رکھیے کسی بھی اللہ والے پر بدگمانی کرنا، ان کے بارے میں برا خیال لانا، یہ بہت بری بات ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے اگر آپ بدگمانی کریں گے نا، اس کے عوض آپ سے کیا چھین لیا جائے، کیا نقصان ہو جائے، آپ کو اس کے بدلے کا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ان سے یہاں پر مسجد میں سونے سے اچھا ہے کہ اٹھ کے نفل ادا کرتے ہیں، جیسے میں نفل پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔
پھر یہ اپنا وقت سونے میں ضائع نہ کرتے بلکہ نفل پڑھتے مسجد میں رہ کے تو اس پہ ثواب حاصل ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک تہجد کی نعمت سے محروم ہو گیا، کئی سال تک، یعنی میں نے صرف چند مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کی، یہ تو تہجد پڑھ ہی نہیں رہے، مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں لیٹے لیٹے سو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عام مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا خیال دل میں لانا، یہ حرام بھی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، آپ کون سی عبادت سے محروم کر دیے جائیں، کون سی نعمت سے محروم کر دیے جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طریقت کے جو منازل طے کرنے والے، طریقت کے راہ کے جو طلبگار ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے تربیت کے بے شمار نقاط بھی بیان فرمائے ہیں۔ جی ہاں، حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ راہ طریقت کے سالکین کو تربیت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ طریقت اور معرفت کے حوالے سے اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں اور سالکین طریقت کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص میں کوئی کرامت دیکھو، اگر تم کسی شخص میں کوئی کرامت دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو پھر بھی اس پر جو ہے اس کی گرویدہ نہ ہو جانا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو اور اس کی کرامت کو دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس پر گرویدہ نہ ہو جانا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ وہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور اللہ کی شریعت اور آداب شریعت میں کیسا ہے یہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ اس پہ گرویدہ نہ ہو جاؤ۔ یا آپ نے راہ طریقت کے سالکین کے لیے بہترین نقاط بیان کر دیے ہیں، ایک اہم قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ والوں کی پہچان کرنی ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا صاحب کرامت ہے۔ یہ خواری کے عادات کا ظاہر ہونا، یہ تو کفار سے بھی ہو جاتے ہیں، عام مسلمانوں سے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اب عادت سے ہٹ کر کوئی کام کا ظاہر ہو جانا، یہ خواری کے عادت کام کہلاتے ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں سے بھی ہو جاتا ہے، عام مسلمانوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے خواری کے عادات کا۔ تو کرامت کا ظہور دیکھ کر، ہوا میں اڑتا دیکھ کر، نعمتوں کا ظہور دیکھ کر، نعمتوں کی بارش دیکھ کر اس پہ گرویدہ نہیں ہو جانا۔ یہ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے اور حدود شریعت اور آداب شریعت میں کیسا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے، حدود شریعت اور آداب شریعت میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرتا ہے، تو پھر ہم اس پہ گرویدہ ہو جانا ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ شخص ہے، اس نے فلاں کرامت دکھا دی، فلاں کرامت در حقیقت کرامت یہ ہے کہ بندہ شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ اس دور کے اندر سب سے بڑی کرامت ہے، اس پرفتن دور کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کی میں پیروی کرنے جا رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے جا رہا ہوں، جس کا میں مرید شاگرد بننے جا رہا ہوں، وہ شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اور شریعت کی پیروی کرنا اس دور میں سب سے بڑی کرامت ہے۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنے کے دور میں میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ عمل اتنا سا ہے، ایک سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن ثواب کیا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس وجہ سے ہے کہ پرفتن دور کے اندر ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچا کر عمل کی طرف لے کر آنا، شریعت کی طرف لے کر آنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ اگر کسی پیر سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، طریقت کی راہ کو طے کرنے کے لیے کسی رہنما سے جڑنا چاہتے ہیں، رہنما کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو
ان تمام نکات کا دھیان رکھنا ہوگا، اس کو بغور سننا ہوگا، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ علماء کرام نے پیری مریدی کے حوالے سے، یعنی جس کے ہاتھ میں اگر آپ ہاتھ دینے جا رہے ہیں اس میں 4 شرطیں ہونی چاہیے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور حضور سے اس کا سلسلہ جڑتا ہو، فاسق معلن نہ ہو، اور اتنا دین کا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر نکال سکتا ہو۔ یہ 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطیں جس میں پائی جائیں گی وہ طریقت کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو آج کچھ طویل ہو گئی، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے تو چند چیدہ واقعات اور ان کے تعلیمات کے حوالے سے چیزیں بیان کی ہیں، لیکن ابھی ان کے یوں کہ نہیں سیرت کے بے شمار جو چیزیں ہیں وہ باقی ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بایزید بسطامی دونوں کا ذکر خیر ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا فیضان عطا فرمائے، ان کے اصال ثواب کے لیے نظر و نیاز بھی کریں، لنگر بھی کریں، اور خوب اصال ثواب کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔